بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے میڈیا کے حوالے سے جو ایشوز آف آپسچونٹی ہیں یا اس قسم کے اور offensive کانٹینٹس ہیں، اور اس کے حوالے سے جو اکنامک ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں، دا ایشوز آف پرائیویسی، انکرپشن اینڈ ایکسیس ٹو ڈیٹا، یہ سارے انفیکٹ آج ہمارے ٹاپک آف ڈسکشن ہوں گے۔ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹی ڈائمینشنل ایسپیکٹس کو ہم یہاں پہ آج کے لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں آپسچونٹی، آفینسو کانٹینٹس اور اس طریقے سے اکنامک ایسپیکٹس اور پرائیویسی، ڈیٹا انکرپشن اینڈ ڈیٹا ایکسیس کے حوالے سے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ میں اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ میڈیا اور آپسچونٹی یا ایک طرح سے جو انڈیسنٹ کانٹینٹس میڈیا کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، وہ ایشو کس قدر بڑے ہیں، ان کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے، اور پھر سب سے اہم بات کہ جو آپسچونٹی ہے یا انڈیسنسی ہے، جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلچرل ٹرم ہے، اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا، اور ہم اپنے سوشل سیٹ اپ کے اندر، اپنے کلچرل سیٹنگ کے اندر ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے۔ لیٹس ہیو اے لک ایٹ اٹ۔ آپسچونٹی یا انڈیسنسی کو ہم جب بھی ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انفیکٹ ہم اس کے حوالے سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی وائلیشن آف آل دوز کوڈز ہوتی ہیں جو کسی بھی سوسائٹی کے اندر پائے جا سکتے ہیں، اور ڈیسنسی کے حوالے سے ان کو بڑا مقدم سمجھا جاتا ہے، ان کو بڑا سگنیفیکنٹ سمجھا جاتا ہے، بڑا سیکریڈ سمجھا جاتا ہے کہ جب ان کو آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو یو انٹر انٹو این انڈیسنٹ بیہیویئر۔ اور ہم اس کو جب آپسچونٹی کے حوالے سے جب لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈیسنٹ بیہیویئر جو آپ کے سوسائٹی میں جو ایک طرح سے سیکس ریلیٹڈ میٹرز ہو سکتے ہیں، یہ ان کو بیسیکلی ہینڈل کر رہا ہوتا ہے یا ان کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انفیکٹ وہ انڈیسنٹ بیہیویئر ہے جو کسی طرح سے انسانوں کے جذبات کو ابھار سکتا ہے، وہ ان کے بیہیویئر کو انڈیسنٹ کر سکتا ہے۔ تو ایسے کوئی بھی سینز جو ہیں ہم ان کو آپسچونٹی کی ٹرم میں لیتے ہیں، جو کہ ہمارے ایتھیکل کوڈز ہوتے ہیں، جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں سوسائٹی کے ایتھیکل سٹینڈرڈز، ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو تمام ایسے کانٹینٹس جو ایئر ہو رہے ہیں یا میڈیا کے اندر پبلشڈ ہیں، یا اس کے علاوہ آپ ان کو ہو سکتا ہے کہ ایکسیس کر رہے ہوں تھرو دی یوز آف سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ یا نیو میڈیا کے تھرو آپ ان کو ایکسیس کر رہے ہوں، but these are considered to be somehow against or somehow opposite to your standards of society، تو اس حوالے سے ہم ان کو obscene کہتے ہیں، ان کو ہم indecent کہتے ہیں۔ اب ایگزامپلس تو ڈیفینیٹلی اس کے حوالے سے بہت ساری کوٹ کی جا سکتی ہیں کہ آپسچونٹی پروگرامس کے اندر مختلف فارمز کے اندر پائی جا سکتی ہے۔ اٹ از ناٹ اونلی دی ایکسپوئر آف دی انڈیویجولز اینڈ دا ایکٹرز دیٹ آر دیئر ان اے سین۔ اگر ہمیں ٹیلی ویژن کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو کسی سین کے اندر جو ایکسپوئر ہے کسی ایکٹر کا، کسی پرسن کا، وہ آپسچونٹی کے زمرے میں لیا جا سکتا ہے، وہ ایک انڈیسنٹ ایکسپوئر کے زمرے میں لیا جا سکتا ہے کہ جب وہ لباس جو ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک پریویلنٹ کوڈ ہے، جو ایکسیپٹیبل کوڈ ہے، اس کوڈ کو وائلیٹ کرتے ہوئے اس کا کوئی لباس ہے، جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں اسٹینڈرڈز یا ایکسیپٹیڈ نارمز ہیں، ان کو وہ وائلیٹ کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی دیٹ ول کم ان دی ایمبٹ آف آپسچونٹی، اینڈ دس از آف کورس آبجیکشنیبل۔ آپ اس کو بڑے آسانی سے ایسے ڈریسز کے حوالے سے آپ لے سکتے ہیں کہ جو کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر نہیں استعمال ہوتے، یا ہماری سوسائٹی کے اندر ان کو پسند نہیں کیا جاتا، ہمارے کلچرل ویلیوز ان کی کوئی پرمیشن نہیں دے سکتے، تو ایسے ڈریسز کا جو یوز ہے ان پروگرامز کے اندر وہ آبسین کنسیڈر کیا جائے گا، وہ انڈیسنٹ کنسیڈر کیا جائے گا۔ اچھا، دس از ناٹ اونلی کنفائنڈ ٹو دی کائنڈ آف ڈریسز دیٹ وی کین see that the various actresses and various players on media are using، جو کہ سوسائٹی کے اندر شاید ایک طرح سے پرمیسیبل نہ ہو۔ اس کے علاوہ لینگویج بھی ہو سکتا ہے۔ آپسچونٹی از ناٹ اونلی کنفائنڈ ٹو دی ایکسپوئر آف دی انڈیویژلز آن ٹیلی ویژن اور آن نیٹ اور اینی ادر فارم آف میڈیا، rather کہ لینگویج کے حوالے سے بھی انڈیسنسی ہو سکتی ہے یا آپسچونٹی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر
ہماری جو ایک ڈیسنٹ وے آف ٹاکنگ ہے، ڈسکشنز ہے، آپ ان سے اگر ہٹ کے کوئی ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ سلینگز کنسیڈر کیے جاتے ہوں یا جن کو ابیوسو لینگویج کہہ سکتے ہیں، اس کا بھی یوز ٹیلی ویژن کے پروگرامز کے اندر یا انٹرنیٹ پہ ان کا کوئی اس قسم کا یوز اس کو بھی انڈیسنسی اور آبسینٹی کے حوالے سے ہی لیا جائے گا. تو اٹ از ان فیکٹ دی کمبینیشن آف دیز کائنڈ آف تھنگس، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈریس کے حوالے سے جو ایکسپوجر کسی ایک انڈیویجول کا ہو سکتا ہے، یا یوز آف لینگویج کے حوالے سے کسی بھی انڈیویجول کا جو ایکسپوئر ہو سکتا ہے، یا اس کے جو اسپوکن ورڈز ہو سکتے ہیں، دیز میں بی ڈکلیئرڈ ایز آبسینٹی اور انڈیسنسی کے زمرے میں یہ آتا ہے. تو یہ دو انفیکٹ بہت اہم ایسپیکٹس ہیں جو آبسینٹی کی فارم کے اندر آتے ہیں، اور ہم جب بھی اس قسم کے کوئی سینس کو دیکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے یقیناً انڈیویجولس کے اندر، دا ویورز کے اندر یقیناً ایک بیڈ ٹیسٹ کریٹ کر سکتا ہے. تو پاکستان کے ہر قسم کے آپ کوڈ آف ایتھکس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہر جگہ پر ایٹ لیسٹ انڈیسنسی اور آبسینٹی کے حوالے سے مختلف رولز اور کوڈز بتائے گئے ہیں. اب اس کو اگر ہم پی پی سی کے حوالے سے دیکھیں، جسے آپ پاکستان پینل کوڈ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی آبسینٹی کے حوالے سے وہاں پہ سیکشنز اویلیبل ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آبسینٹی کے زمرے میں آ رہی ہو وہ پنشیبل ہے انڈر دی لا. اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کو ایتھیکل کوڈز کے حوالے سے دیکھیں تو وہ پریس کونسل آف پاکستان میں دیکھیں تو آبسینٹی مینشن کی گئی ہے. جب ہم پیمرا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے اگر کوڈز کو دیکھیں تو وہاں پر بھی اس کی بات کی گئی ہے. اگر ہم پی ایف یو جے جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے ان کا جو کوڈ دیا ہوا ہے اس کے اندر بھی آبسینٹی کی بات کی جا رہی ہے. اگر ہم سی پی این ای کے کوڈ آف ایتھکس کو دیکھیں جو کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز ہے تو وہاں پر بھی آبسینٹی اور انڈیسنسی لینگویج کے حوالے سے بھی اور ایکسپوئرز کے حوالے سے دونوں حوالوں سے اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کوڈ آف ایتھکس ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو جس کے اندر آبسینٹی کو باقاعدہ ایک پوائنٹ کے طور پر ڈسکس نہ کیا گیا ہو کہ میڈیا کے جو کانٹینٹس ہیں ان کے اندر آبسینٹی نہیں ہونی چاہیے، بیکاز کہ آپ کا جو ٹارگٹ گروپ ہے اس کے اندر ہر قسم کے لوگ اویلیبل ہیں. اس میں چلڈرن بھی اویلیبل ہیں، اس کے اندر ویمن بھی اویلیبل ہیں، اس کے اندر جو مختلف ریلیشن شپس رکھتے ہیں فیملیز کے اندر، یہ سارے لوگ اس کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں. تو اس کے یقیناً معاشرے پہ بہت برے اثرات پڑتے ہیں. ایک اور بھی میں آبسینٹی کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو مزید آگے لے کے جاؤں کہ آبسینٹی کے جو دو ایسپیکٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ ایکسپوجر کے حوالے سے اور لینگویج کے حوالے سے، اس کے علاوہ جسچرز کے حوالے سے بھی آبسینٹی ہو سکتی ہے. میں جسچرز سے مراد یہ کہ کوئی جو پلیئر ہے، جو ایکٹر ہے کسی ایک سین کے اندر تو اس قسم کے آبجیکشنیبل جسچرز دیتا ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جن کو برا سمجھا جاتا ہے یا جس کے حوالے سے ایک طرح سے سوسائٹی کے اندر ایک آبجیکشن اویلیبل ہو سکتا ہے. تو وہ جسچرز بھی مے بی somebody is not using any bad language, any indecent language, and that person is not wearing any dress that can be considered as something exposing him or herself. اس فارم کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں کوئی جسچر اس قسم کے دیتا ہے اپنے جو پروگرام ہے اس کے اندر کہ جو کہ ایک کسی بھی برے ایکٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایک طرح سے الیورمنٹ کا باعث بن سکتے ہیں جو ویورز کے اندر ایک طرح سے اس قسم کی آبجیکشن کی فیلنگز پیدا کر سکتے ہیں. تو دیز آر آلسو کنسیڈرڈ ایز انڈیسنٹ اور وہ بھی آبسینٹی کے زمرے میں آتے ہیں. اگر میں تھوڑا سا آپ کو اس حوالے سے دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں ان کے حوالے سے قوانین کی طرف اگر آپ کو لے کے جاؤں تو بہت سارے ایکٹس دنیا کے بہت سارے ممالک میں ایسے ہوئے ہیں کہ جہاں پر آبسینٹی اور یوتھ کے حوالے سے بڑی ڈسکشنز ہوئی ہیں اور بہت زیادہ اس حوالے سے کنونشنز بھی بنے ہیں، کوڈ آف ایتھکس بھی بنے ہیں، اینڈ ایٹ سم پلیسز لا بھی ایسے اویلیبل ہیں جہاں پر آبسینٹی کے جو اثرات ہو سکتے ہیں، جو پروبیبل امپیکٹس ہو سکتے ہیں یوتھ پہ، جو پروبیبل امپیکٹ چلڈرن پہ ہو سکتے ہیں، ان سے ان کو شیلڈ کرنے کے لیے میڈیا کے لیے ایک طرح سے یہ ایک چیز بائنڈنگ کر دی گئی ہے کہ دے ہیو ٹو کیپ ان ویو دیٹ دے شوڈ ناٹ بی obscene اینڈ دے شوڈ ناٹ بی indecent ان certain ٹائم آف دا ڈے، یعنی کسی خاص وقت کے اندر جس میں عام طور پر بچے ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کے اندر ایٹ لیسٹ وہ اس قسم کے سینز جن کو وہ پراپرلی ڈیفائن بھی کرتے ہیں، they are not allowed to display these kind of things.
یا پھر وہ پروگرامز جو کہ بچوں کے حوالے سے پروگرامز ہوتے ہیں خاص طور پر، وہاں پر لینگویج اور وہاں پر آپسینٹی کے حوالے سے جو ایکسپوئرز ہے اور جیسچرز ہیں، ان کا بڑا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے مختلف ممالک کے اندر قوانین بھی ایسے دیے گئے ہیں. اچھا، بعض جگہوں پہ انہوں نے یہ اس طرح سے کہ اگر ایک خاص ٹائم کے بعد ہی اگر آپ کوئی ایسے کانٹینٹ جس کے اندر کوئی آپسینٹی ہو سکتی ہے، بیکاز کی آپسینٹی کے حوالے سے مختلف ممالک کے اندر مختلف پوائنٹ آف ویوز جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں، جس میں ایک سیگمنٹ تو یقیناً اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ دیر شوڈ بی سم اسپیسیفائڈ چینلز اویلیبل فار آپسینٹی، اینڈ دیر از اے گروپ آف پیپل دوز ہو سے دیٹ دیر شوڈ ناٹ بی اینی کائنڈ آف تھنگ لائک دیٹ. تو اس حوالے سے جب ایک بائیفرکیشن جو سسٹم کے اندر اویلیبل ہے، تو ایسی صورتحال میں چینلز کے ساتھ بھی اس کو اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ٹائم سلاٹ کا بھی بڑا خیال رکھا گیا ہے. فار انسٹنس کہ کسی ایک خاص ٹائم کے بعد ہی کسی خاص قسم کے آپسین کانٹینٹس آپ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں دے سکتے. لیکن ہم اگر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آپسینٹی ان آل دا ٹائمز از ناٹ الاؤڈ. یہ کسی بھی صورت کے اندر ایکسیپٹیبل نام ہمارے سسٹم کے اندر نہیں ہے. جبکہ اگر آپ ویسٹرن کنٹریز کی ایگزامپل لیں تو وہاں پر انہوں نے کوڈڈ چینلز ایسے یقیناً رکھے ہوئے ہیں جہاں پر صرف اور صرف ایڈلٹ ہی ان آپسین چینلز کو دیکھ سکتی ہے، بٹ نو بڈی ایلس از گیون اینی ایکسپوئر ٹو دیٹ. تو آپسینٹی ان فیکٹ ایک بڑے ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک کنٹروورشل اور ویرنگلی ڈیفائنڈ کانسیپٹ ہے، کانسٹرکٹ ہے، جس کے اندر بہت سارے ایشوز آ سکتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے اس کے پہلو ہیں ایفیکٹس کے حوالے سے، اور بعض ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر از نیڈ آف دا سین، کہ جہاں پر آپ نے ہر حالت میں ہو سکتا ہے کہ وہ نیوز پروگرام ایسا بن رہا ہو جہاں پر کوئی ایک آپسینٹی میڈیا آبزرو کرتا ہے کہ دس از ناٹ سم تھنگ ٹو بی شون ٹو دا پیپل، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم keeping in view the worthiness of the issue, this is to be displayed in the same fashion. تو پھر میڈیا اس پہ مختلف قسم کی فارمز اس پہ اپلائی کرتا ہے. either they blur the scene that is causing obscenity، یا پھر وہ جو اگر کوئی ساؤنڈ اور ساؤنڈ بائٹس کے حوالے سے ہے تو اس جگہ پر میڈیا پاس دے دیتا ہے، میڈیا ڈو ناٹ کنوے دوز ساؤنڈز اور وہ آپسین لینگویج جو ہے یا انڈیسنٹ لینگویج جو ہے وہ تاکہ لوگوں تک کمیونیکیٹ نہ ہو سکے. یا پھر یہ کہ میڈیا اس کے اوپر بچوں کو اس سے شیلڈ کرنے کے لیے ایک طرح سے پہلے ایک وارننگ سائن ایشو کر دیتا ہے کہ دس جو ابھی اس کے بعد آنے والا جو سین ہے دیٹ کنٹین سم سارٹ آف obscene acts in the scene, so you are required to protect your children against that. اور اس کے اوپر عام طور پر پی جی کا جو ٹائٹل ہے یعنی پیرنٹل گائیڈ، تو پیرنٹل گائیڈنس جو ہے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ وہاں پہ دے دیا جاتا ہے. آئی مین کہ here the parents are required to be conscious about this scene and they have to of course avoid their children to get exposed to these kind of scenes. تو اس کے حوالے سے مختلف اسٹریٹجیز مختلف میڈیا مختلف دنیا کے ممالک کے اندر اڈاپٹ کی جاتی ہے. بٹ ایز فار ایز کوسچن آف آر کنٹری از کنسرنڈ، پاکستان از کنسرنڈ، دیر از نتھنگ ایز سچ ایکسکلوژنز یا ایکسپشنز کسی بھی فارم کے اندر اویلیبل نہیں ہے. جب وہ آپسینٹی کے جو ہمارے معیارات ہیں، جو ہمارے ایک اسٹینڈرڈائز پیٹرنز ہیں، اگر کوئی چیز اس کے خلاف ہے تو دیٹ از آلویز کنسیڈرڈ پروہیبٹڈ. اور میڈیا کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی آپسینٹی کے جو سینز ہیں یا جو انڈیسنٹ سینز ہیں وہ ان میں سے کسی ایک ایسپیکٹ کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، لینگویج ایکسپوئر یا جسٹس کے حوالے سے، تو ان کا میڈیا کے اوپر اس طرح سے فریلی ڈسپلے ہونا یا ان کا وداؤٹ اینی سینسرشپ ان کا شو کر دینا، دیٹ از ان ایتھیکل اینڈ میڈیا آر سپوز ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. اگر میں تھوڑا سا مزید آگے جاؤں اور آپ کے لیے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں کہ اس کے ٹیسٹ کیا ہو سکتے ہیں جس میں آپ کہیں کہ یہ سین جو ہے وہ آبسین ہے یا نہیں ہے، تو آئی گیو یو 3 ڈفرنٹ کائنڈ آف ٹیسٹ جس پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ یہ کہ ایک ایوریج پرسن جس کو ایک کنٹمپریری کمیونٹی کے اندر اس کے کوئی اسٹینڈرڈز ہیں، اگر وہ اس کو ایز اے ہول یا اس میں سے کسی ایک کانٹینٹ کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پرورینٹس جو انڈیویجولز ہیں، پرورینٹس انڈیویجول سے میری مراد یہاں پہ وہ ہیں جو ایک طرح سے انڈر ایج ہیں اور جو کہ انوسینٹ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، دوز ہو آر انوسینٹس ان دا سوسائٹی، ان کے لیے وہ چیز ایک نئی ہو سکتی ہے دیٹ کین لیڈ دیم ٹو اینی کائنڈ آف بیڈ بہیویئر، دے کین بی ایکسپوز ٹو اینی کائنڈ آف انڈیسنٹ بہیویئر.
تو ہمارے جو کمیونٹی کے ایک سٹینڈرڈز ہیں ان کے اگر اگینسٹ بن سکتے ہیں پرورینٹس کے لیے تو ایسی صورتحال میں دیٹ ول بی کنسیڈرڈ آف کورس ایز این آبسین اور اس کو میڈیا کو اوائڈ کرنا چاہیے ڈسپلے کرنے کے حوالے سے. دوسرا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا کانڈکٹ ہے کسی انڈیویجول کا, ایک سیکشول کانڈکٹ ہو سکتا ہے جو کہ قانون کے تحت جو ہمارے اپلیکیبل لاز ہیں اس کے تحت اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ دس سم تھنگ انڈیسنٹ اینڈ دیٹ مے ناٹ بی شون. تو ایسی صورتحال میں جیسے سینز آف ریپ ہو سکتے ہیں یا سینز آف اس قسم کے فارنیکیشنز ہو سکتے ہیں, تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پروہیبیٹڈ ہیں انڈر دی لا, ہمارے جو لاز ہیں اس کے تحت, تو ان کو وہاں پر میڈیا کے کسی کانٹینٹ کے اندر ڈسپلے نہیں کیا جا سکتا. دیٹ ول بی کنسیڈرڈ انڈیسنٹ اینڈ دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز obscene, so media are supposed to take care of these kind of things. میں تھرڈ ایلیمنٹ کی طرف جاتا ہوں جو کہ ایک ایسا میٹیریل ہے, فار انسٹنس کے جو میٹیریل جس کے اندر فار ایگزامپل کہ لٹریری ہے, وہ آرٹسٹک ہے, اس کے اندر کوئی پولیٹیکل اور سائنٹیفیکل ویلیو چھپی ہوئی ہے, although this is very necessary to be given to the people, اور وہ ایک لٹریری اور آرٹسٹک آرٹیفیکٹ ہو سکتا ہے, ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے which are supposed to be shown to the people. But we have to keep this thing in view that وہ لٹریری آرٹیفیکٹ اگر اس کے اندر کوئی ایسے کانٹینٹس اویلیبل ہیں تو آف کورس اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے ہاں ہمارا سسٹم جو ہے اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا, ایٹ لیسٹ اپ ٹو سرٹن ایج, کسی ایک خاص ایج تک اس قسم کے لٹریری آرٹیفیکٹس کو ایکسپوئر جو ہے وہ پرابلم کا باعث بن سکتا ہے, معاشرے کے اندر بے راہ روی کا باعث بن سکتا ہے, تو لہٰذا اس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے یقین ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ میرے اس پوائنٹ کو سمجھ رہے ہوں گے. یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لٹریری آرٹیفیکٹس ہیں جو شاید کسی اور سوسائٹی کے اندر تو دیٹ وڈ ناٹ کنسیڈرڈ ایز سم تھنگ obscene, بٹ ان آور اون سوشل سسٹم آف کورس دیر آر ویری ڈیسنٹ ہماری پریکٹسز ہیں, ان پریکٹسز کو ہم وائلیٹ نہیں کر سکتے. تو وہ چیزیں جو ادروائز لٹریری ہیں اور آرٹسٹک ہیں اور پولیٹیکل یا سوشل کسی ایک ملک کی سوشل یا کلچرل ویلیوز کو پورٹرے کر رہی ہوں, بٹ ود ان آور اون سسٹم دیز آر کنسیڈرڈ ایز obscene, سو وی ہیو ٹو بی اے لٹل کیئرفل اباؤٹ دیٹ. اور میڈیا کو بھی ان کے پورٹریل اور ان کے حوالے سے جو ڈسکشنز اور ان کے حوالے سے جو اس کا ایکسپوئرز ہے اس کو لمیٹڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو اس فارم میں اگر ضروری بھی سمجھتے ہیں وہ اس فارم میں لے کے آئیں کہ جو کسی بھی شخص کے اندر کوئی نیگیٹو فیلنگز جنریٹ نہ کر سکے. اس سے تھوڑی سی ملتی جلتی ایک ٹرم ہے جس کو آبسینٹی کہتے ہیں, اس سے ملتی جلتی ایک ٹرم ہے جس کو ہم پروفینٹی کہتے ہیں. پروفینٹی کیا چیز ہے؟ پروفینٹی ان فیکٹ کوئی ایک ایسی لینگویج ہے, ایک ایسا ایکسپوئر ہے جو کسی ایک پرسن کے متعلق, کسی ایک خاص ایتھنک گروپ کے حوالے سے, ان کے حوالے سے کوئی نیگیٹو سینٹیمنٹس جنریٹ کر سکتا ہے ماسز کے اندر. تو اس قسم کی چیزیں جو کسی ایک خاص گروپ آف پیپل, کسی خاص ریس, کریڈ اور ان کے متعلق کوئی بھی نیگیٹو اوپینین جنریٹ کرنے کی کیپیسٹی رکھنے والی لینگویج یا سین, اس قسم کی چیز کو پروفینٹی کنسیڈر کیا جائے گا. اب یہاں پر اب دیکھیں کہ دیر از نتھنگ ایز سچ obscene, but at least there are certain negative sentiments available within that text and context and maybe exposure. تو اس کو بھی اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے جو کسی ایک خاص گروپ آف پیپل یا کسی سوسائٹی کے لوگوں کے اندر میں کسی کے متعلق یا ان کو مس ریپرزینٹ کر سکتا ہے, ان کے متعلق بڑی نیگیٹو اوپینین سوسائٹی کے اندر جنریٹ کر سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے جو بھی کانٹیکسٹ میں, جس کانٹیکسٹ میں بھی بات کی جائے گی وہ پروفینٹی کہلائے گی. اب پروفینٹی ایٹ ٹائمز اگر میں اس کو پاکستان کے حوالے سے ڈسکس کروں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اس فارم میں لے سکیں کہ بلاسفیمی از بیک ان فیکٹ از پروفینٹی, یا جس میں اس قسم کے کانٹیکسٹ میں کسی بھی حوالے سے کسی کے جو مذہبی جذبات ہیں اگر ان کو آپ ابھارنے کی کوشش کریں, کوئی نیگیٹو سینٹیمنٹس اس کے حوالے سے پاس کریں, تو دیز آر بائی نو وے ایکسیپٹیبل ان آور سسٹم. ہمارا لا اس پہ بہت کلیئر ہے, اور اس کو اگر آپ پیونیٹیو لاس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو یو ول سی اے لاٹ مینی کنٹینٹس ان دیئر, اینڈ اگر اس کو آپ ایتھیکل کوڈز کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ایتھیکل کوڈز ان دس ریگارڈ آر ویری کلیئر, اینڈ دیز آر پروہیبٹنگ اینی کائنڈ آف پروفینٹی in the contents of media, چاہے وہ ریٹن ہے, چاہے وہ الیکٹرانک ہے, یا کسی بھی فارم کے اندر جو میڈیا ہے, ان سب کے اندر اس کی سختی سے ممانعت ہے.
And this is not only Pakistan that has these kind of prohibitions available about profanity. Rather دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر ان کے جو پینل کوڈز ہیں اور ان کے جو کوڈ آف ایتھکس ہیں profanity کو وہ ڈسکریج کر رہے ہیں. تو profanity is something probably, اگر میں اس کو اب یہ کہوں کہ this is something higher in terms of offense as compared to obscenity, because کہ یہ کسی ایک سوسائٹی کے گروپ کے جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو ڈسٹارٹ کر سکتا ہے, اس کو بھار سکتا ہے, ان کو انسائٹ کر سکتا ہے, اینڈ دیٹ may lead to a sort of violence in the society. تو اس قسم کی چیز کے حوالے سے بڑے سخت پینل کوڈز اویلیبل ہوتے ہیں, اور یقیناً بڑی جسے آپ کہتے ہیں ایڈمونیشنگ ٹون کے اندر جو کوڈ آف ایتھکس ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے اویلیبل ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں اور ڈفرینٹ اور کائنڈز آف offenses جو ہو سکتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو لے جاتا ہوں ڈسکشن میں, اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ obscenity اور profanity اور indecency کے علاوہ اور کس قسم کے offenses ہو سکتے ہیں. Dear students, آپ نے میڈیا پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورٹریل یا اس قسم کا پورٹریل آف کرائمز, جس سے کرائمز ایک ہیروئک ایکشن کی صورت میں آپ کو نظر آئے, so that would be considered as glorification of the crimes. Those who are the wicked people, I mean those who are not doing any good to society, they are shown in a fashion which is making them a hero instead of becoming a villain. تو اس قسم کی چیز بھی ایک offense ہے, اور اس کو تمام کوڈ آف ایتھکس کے اندر ڈسکریج کیا گیا ہے کہ glorification of crime and violence that may lead to the society towards the violence activities, اور اس قسم کی وائلنٹ ایکٹیویٹیز سوسائٹی کے اندر یقیناً پرابلمس کا باعث بن سکتی ہیں. تو ان کی جو ڈسکریجمنٹ ہے وہ بھی ہر کوڈ آف ایتھکس کے اندر آلموسٹ اویلیبل ہے, اور میڈیا شوڈ بی ویری کیئرفل وین دے آر ٹرائنگ ٹو کور دی وائلنس اینڈ دا سینز آف کرائم. اب تھوڑا سا اگر اس کا آپ انالیسز اگر پاکستان کے سیناریو سے کرنے کی کوشش کریں تو بہت سارے پروگرامز آپ کو اب ایسے نظر آ رہے ہیں جہاں پر آپ کو سینز آف وائلنس یا کرائم کے پروگرام کو ری انیکٹ کر کے ان کو پیش کیا جا رہا ہے. تو اس چیز کا میڈیا کے جو پروڈیوسرز ہیں اور جو میڈیا اٹ سیلف ہے, they have to be very careful about that whenever they are showing any violence or a crime, تو اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ کرائم کو کنڈیم کرنا that should be the focus of the media program, rather اس کرائم کو اس طرح سے پیش کیے جانا کہ جس سے لوگ ان کو گلوریفائی ہوتے ہوئے نظر آیا وہ, اور لوگ ان کو ایک ہیروئک ایکشن کی صورت میں نظر آئے ان کو. اس چیز کو میڈیا کو اوائڈ کرنا چاہیے. میں اس پہ آپ کو ایک چھوٹی سی اور بھی بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی سٹیج آف دا پروگرام, فار انسٹنس کہ ایک پروگرام اگر 50 منٹس کا ہے اور اس میں 5 منٹ کے اندر اگر کوئی ایک ایسا سین پیش کیا جاتا ہے جس کے اندر کسی کرائم کو ایک ہیروئک ایکشن کے طور پر دکھاتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ, تو دیٹ میک کاز پرابلم. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیر آر پیپل, سم آف دا پیپل, دوز ہو آر واچنگ پروگرام اپ ٹو دیٹ لیول اونلی, دے آر ناٹ سیئنگ دا ہول پروگرام where they are showing that how the crime is condemned. تو کرائم اور وائلنس کی کنڈمنیشن تو ہو سکتا ہے کہ پروگرام کے آپ کے آخر میں نظر آئے, لیکن in the beginning or somewhere in between اگر آپ کو کرائم ایسے ہیروئک ایکشن کی صورت میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے تو that can cause problem in the society. تو اس چیز کو میڈیا کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ at every point in time, whenever you are covering crime and scenes of violence, you have to show them as something negative, اینڈ ان کو جتنا بھی آپ اس فارم کے اندر لے آ سکتے ہیں جس میں سوسائٹی کے اوپر جو اس کے اثرات ہو سکتے ہیں وہ کم سے کم ہوں, یا وہ زیادہ پیونیٹیو فارم کے اندر نظر آئے کہ جہاں پہ اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہو, تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. کیونکہ اس کے اثرات کو یقیناً بہت زیادہ اسٹڈی کیا گیا. اگر میں یہ کہوں آپ کو تو میڈیا کے جو وائلنس کے حوالے سے سین سے جو میس کمیونیکیشن میں پہلی ریسرچز جو شروع ہوئی وہ بھی میڈیا کے حوالے سے وائلنس پہ نظر آتی ہیں ہمیں, کہ جو پائن فنڈ کی اسٹڈی ہو سکتی ہے, یا اس کے بعد پھر جو جارج گربنر نے بہت ساری اس پہ اسٹڈیز کنڈکٹ کی ہیں. تو یہ ساری اسٹڈیز بیسیکلی میڈیٹڈ وائلنس میں ہیں کہ ان کے سوسائٹی پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں, ماسز کو کس قسم کی طرف لے جا سکتے ہیں. تو یہ سارے جو سلسلے ہیں وہ اس کو اس قسم کے سینس کو نیگیٹو کنسیڈر کر رہے ہیں. تو میڈیا آر سپوز ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. میں آگے چلتا ہوں. اگر میں اس پہ کچھ یہ کہوں کہ ٹاکنگ میڈیا تھنکنگ یوتھ, تو ہمیں جب بھی میڈیا کو اس حوالے سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہو تو ہمیں یقیناً یوتھ کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے, بیکاز کہ یوتھ از اے ویری ولنریبل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی جس پہ میڈیا کے اثرات بیکاز آف دی کائنڈ آف ایج دے اٹین ایٹ دیٹ ٹائم
ان پہ جو میڈیا کے اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, بڑے اوور ویلمنگ افیکٹس ہو سکتے ہیں میڈیا کے یوتھ پر. تو جو میڈیا ہے اس کو اس قسم کی چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے. فار انسٹنس میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اگر ڈرگ ریلیٹڈ اگر کوئی ایسی چیز دکھائی جا رہی ہے کہ کوئی اسموکنگ ہو گئی یا حشیش کا استعمال ہو گیا یا ہیروئن کا استعمال ہو گیا, تو ونس میڈیا آر شوئنگ اینی تھنگ لائک دیٹ, so that will definitely affect the youth and they will find a way out for the kind of problems they are passing through. تو اس قسم کی چیزوں کو because at times یہ ہوتا ہے کہ ہم اسموکنگ کرتے ہوئے کسی ایک ہیرو کو اس فارم کے اندر دکھاتے ہیں that the youth idealize, then they will definitely try to copy the individual or the hero. تو اس قسم کے سینز اور جس کے اندر فار انسٹنس کہ کسی شخص کو ڈرگ لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے, جو مختلف فارمز کے اندر ڈرگس کیسے لی جا سکتی ہے, ان کی اویلیبلٹی کیا ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ کیا اکنامک بینیفٹس اٹیچ ہو سکتے ہیں, کیا لائف سٹائل ان ڈرگ یوزرز کا ہو سکتا ہے, تو ایٹ ٹائمز دیٹ افیکٹ دی یوتھ ویری بیڈلی. تو اس کے ایڈورس ایفیکٹس کو شیلڈ کرنے کے لیے یوتھ کو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو نہ دکھایا جائے. ویسٹ میں اس چیز کے حوالے سے بہت زیادہ اسٹڈیز کی گئی ہیں, یہاں پہ جو ڈرگ یوز اور میڈیا میں جو اس کا پورٹریل ہے اور اس کے افیکٹس جب یوتھ پہ دیکھے گئے جو بہت برے اور بہت افسوسناک ریزلٹس اس کے سامنے نظر آتے ہیں ہمیں. تو پاکستان میں اس حوالے سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انکانشیسلی وداؤٹ نوئنگ دی ایسنس آف دس کائنڈ آف نیگیٹو افیکٹس اوور دا ماسز اینڈ اسپیشلی دا یوتھ, ہم اس کو کرتے رہے اور اس کے اثرات سوسائٹی پہ بہت زیادہ ہوں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ڈرگ یوز ہے یہ ایک بڑا الارمنگ سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے. ویسے صورتحال میں میڈیا شوڈ ویج اے وار اگینسٹ ڈرگ یوز بٹ ان اے فیشن دیٹ از ڈسکریجنگ دی یوز آف ڈرگز اینڈ اسموکنگ اینڈ آل دیٹ امنگ دا یوتھ, بجائے اس کے کہ اس کو اس فارم کے اندر پیش کیا جائے جس فارم کے اندر یوتھ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو آئیڈیالائز کرے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں اور یہ بڑے سینسٹیو لیول کی ڈسکشنز اور افینسز ہیں جن کو بڑے مائنوٹلی ہمیں اسٹڈی کرنے کی دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہمارے بچوں کا, ویمن کا, یوتھ کا ہے جو ایک طرح سے ایک اوپن فارم میں اویلیبل ہے اینڈ میڈیا میں بی پٹنگ سم سارٹ آف نیگیٹو افیکٹس آن دیم. تو اس قسم کی چیزوں پر جب بھی کوئی چیز میڈیا پہ کوئی ایسی چیزیں آ رہی ہوں جو وائلنس, کرائم, جو ڈرگ یوز یا obscenity کے حوالے سے ہوں, تو میڈیا آر سپوز ٹو بی ویری کیئرفل. دے ہیو ٹو تھنک ناٹ اونلی ٹوائس بٹ مینی ٹائمز بفور دے پٹ اینی تھنگ آن ایئر ریلیٹڈ ٹو دیز کائنڈ آف تھنگس. اچھا, اب میں آگے جاتا ہوں اور اگر میں ادر افینسز میں جو کہ میڈیا پہ ہو سکتے ہیں میں اس کے حوالے سے کوئی ایسے obscenity کے حوالے سے چیزوں کا اگر میں ذکر کرتے ہوئے اگر آگے جاؤں تو مختلف اس کے فیسٹس ہو سکتے ہیں. فار انسٹنس کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے ٹیبوز ہیں. اب یہ ٹیبوز سے میری مراد یہ ہے کہ وہ پروہیبیشنز ہیں جن کو سوسائٹی بڑے اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہے. سوسائٹی وڈ نیور لائک دیز کائنڈ آف تھنگس ٹو بی شون اور ٹو بی سین اینی ویئر ان دی سوشل سسٹم. اس کو سوسائٹی پوری طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کرش کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس قسم کی چیزوں کا میڈیا کا ان کو اس طرح سے پلے کرنا, میڈیا کے پروگرامز میں ان کو اس طرح سے لے کے آنا جو کہ ایک فیشن کے طور پر نظر آئے, جن کا کرنا یوتھ کے لیے ایک آئیڈیل فارم میں نظر آئے, تو اس چیز کو بھی یقیناً آفینس کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور میڈیا کے جو بیہیویئر ہے دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز ان ایتھیکل. تو میڈیا ریکوائرز این ایکسٹرا یو سی کیئر فار سبجیکٹس لائک دیٹ. اب اس کی ایگزامپل میں اگر آپ کو دوں تو ایسے کوئی سیکشولی انسائٹنگ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جو کہ آپ میڈیا پہ شو کرتے ہیں اور وہ ایڈس کے اندر ہو سکتی ہیں, وہ پروگرامز کے اندر ہو سکتی ہیں جو ایک سیکشول بیہیویئر کو انسائٹ کرے. تو اس قسم کی چیز کو فار انسٹنس کے جیسے ایک ہمارے ہاں آج کل ایک پریکٹس ہے کہ مختلف پروگرامز کے اندر یا ایون نیوز چینلز کے اندر یو کین سی دیٹ بہت ساری آپسچونٹی کے حوالے سے سینز نظر آتے ہیں, ہیروز نظر آتے ہیں اور وہ جو بہت ہی ولگر سینز ہو سکتے ہیں, وی میک دیم ایون پارٹ آف آور نیوز بلیٹنز. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے بیکاز دیز آر ہیونگ ایبسولوٹلی نیگیٹو افیکٹس اوور دا پیپل, اوور دی یوتھ اینڈ دی ولنریبل سیگمنٹس آف آور سوسائٹی. میرے اس حوالے سے تھوڑا سا مزید اگر آپ کو آگے لے کے جاؤں تو ہمارے پاس
ایسے بہت سارے انسٹانسز میں ہمارے میڈیا پہ نظر آتے ہیں جہاں پہ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور اس قسم کے جو ریلیشن شپس ہیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ٹیبو کنسیڈر کیا جاتا ہے. آئی مین وی کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو دیز کائنڈ آف ریلیشن شپس ان آور سوسائٹی. ہمارا ایک اپنا سوشل سسٹم ہے, ہمارا ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے, اس آئیڈیالوجی پر بیس کرتے ہوئے جو چیزیں ہیں وہ تو ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہیں, لیکن یہ جو باروڈ آئیڈیالوجیز ہیں یا ایکشنز ہیں یا جن کو ہم گلیمرائز کر کے پیش کرتے ہیں, جہاں پر بہت ساری ایڈز بھی ہمیں اس فارم کے اندر نظر آتی ہیں کہ جہاں پر یہ لوز اور اس قسم کے جو ریلیشن شپس ہیں جو کہ illicit ریلیشن شپس ہوتے ہیں, جو ناجائز یہ ریلیشن شپس ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے ایسی سینز اس طرح سے پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ جو سوسائٹی کے اندر ٹیبو کنسیڈر کیا جا رہا ہے دیٹ بیکمز اے فیشن. So taboos are once glamorized in a shape of fashion, یا اس فارم کے اندر ان کو پیش کیا جائے کہ یوتھ اس کی طرف جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انکلائنڈ ہو ان کو اڈاپٹ کرنے میں, تو دیٹ کین برنگ اباؤٹ سم adverse effects on the overall social system that will affect our culture, that will overall affect negatively our society. تو میڈیا کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں, ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اہم ہمارے لیے ہیں, اسٹیٹ کے لیے ہیں, انڈیویجولس کے لیے ہیں, سوسائٹی کے لیے ہیں. اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ویئر لائز دین دی کیور کہاں پہ پائی جاتی ہے, ہم کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے. سوسائٹی, سول سوسائٹی, ایک پریشرز, لا کی صورت میں تو بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں, یقیناً ایتھکس کی صورت میں بھی بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں, but unfortunately the thing that is not existing in the system is the social pressure. میڈیا جو کچھ دکھا رہے ہیں, جس قسم کی جو ایڈز کے اندر یہ سب چیزیں جو آ رہی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیبوز بھی ہیں, اس کے اندر آپسچونٹی بھی ہے, اور یقیناً یہ ایسی ہے کہ جس میں بہت سارے اسٹڈیز کے اندر کلیم کیا گیا ہے کہ these are having very hazardous effects over the society. So the best thing would be that there should be a sort of social pressure against these things. Media are unable to understand that کیا چیز سوسائٹی کے لیے بہتر ہے اور کیا چیز نہیں, بیکاز آف ہیونگ سم پرابلم ود ان دیم. تو اب سوسائٹی جب ان کو ایجوکیٹ کرے گی اس پر, سوسائٹی جب اس قسم کو پریشر ڈیولپ کرے گی, تو پھر ایسے صورتحال میں دیٹ ول بیکم ایزی فار میڈیا ٹو انڈرسٹینڈ یس دیز آر کریٹنگ سم سارٹ آف نیگیٹو افیکٹس آن دا سوسائٹی اوور آل. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی جو 3-4 مین چیزیں ہیں, ایک تو جو لاز ہیں, وی آر ریکوائرڈ ٹو بی ہیونگ ویری اسٹرنجنٹ لاز. اب ہم اس کو عام طور پر جب اس ڈسکشن کو کرتے ہیں تو دیٹ may sound to be that I'm talking about authoritarian kind of laws for the media, that media should do this and media should not do this. No, I'm talking about the laws which are supposed to be dealing with only the issues of vulgarity and offensive یا offense inciting behavior کے حوالے سے جو کانٹینٹس ہو سکتے ہیں, میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہاں پر وہ فریڈم کی بات نہیں ہے, یہاں پر بیسیکلی جو فریڈم ایک سوشل سسٹم کے اندر, ایک کلچرل سیٹنگ کے اندر ہو سکتی ہے, میں اس کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ کوڈ آف ایتھکس ہو سکتے ہیں. اب کوڈ آف ایتھکس کی اپلیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. ناؤ دا کوشچن آف اپلیکیشن از امپورٹنٹ. اب اس اپلیکیشن کے حوالے سے جو مختلف اس کے ادارے ہو سکتے ہیں, جو انسٹیٹیوشنز اور جو ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں, وی ہیو ٹو آف کورس فالو دیم, وی ہیو ٹو آف کورس فائل complaints against this kind of indecent things on the media. ان کے حوالے سے ہمیں سول سوسائٹی کو, ان کے حوالے سے ہمیں ان انسٹیٹیوشنز کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس پہ جب تک یہ کوئی سوشل پریشر ڈیولپ نہیں ہوگا, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سچویشن بہتر ہو سکے گی. دنیا کے اندر ہمیں بڑی ایگزامپل اس قسم کی صورتحال نظر آتی ہے جہاں پر جو میڈیا کی کنزیومر سوسائٹیز ہیں, جو اس قسم کی چیزوں کو جب دیکھتی ہیں تو پھر امیڈیٹلی دے فائل اے کمپلینٹ ود ان دا میڈیا آرگنائزیشن, اینڈ آف کورس دے آلسو فائل دیئر کمپلینٹس ان دا ویریس باڈیز وچ آر سپوز ٹو ریموو دیز کائنڈ آف پرابلمس فرام دا میڈیا. آئی مین ٹو سے جیسے پاکستان میں پیمرا ہو گیا یا پی سی پی ہو گیا, یا اس طریقے سے جو جرنلسٹ باڈیز ہیں, یہ سارے کے سارے بیسیکلی ریسپانسبل باڈیز ہیں. تو وی کین فائل آر کمپلینٹس ان دیز باڈیز, وی کین رائٹ even a letter to editors, or we can write our comments on the pages of electronic media, and we can send them mails as well, so that they should be able to know that this is something the people are not expecting, and of course people are not accepting at the same time. So اس قسم کے pressures کو develop کر کے we can
make media conscious about that this is what which has some problem with the society, اور ان چیزوں کو اوائڈ کیا جانا چاہیے میڈیا کے کنٹینٹس کا حصہ بنانے سے. جی ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اکنامک ایشوز کیا ہیں ہمارے میڈیا کے حوالے سے, ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم, اور پہلے تو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اور پھر میکانزم جس کے ساتھ ہم اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اکنامک ایشوز بڑے گریو کنسرن رکھتے ہیں پاکستان کے اندر اور ہمارے سسٹم کے اندر, آلدو کہ دنیا کے بہت سارے اور ممالک کے اندر بھی ان کی ایک اپنی سگنیفیکینس ہے, اپنی امپورٹنس ہے, اور بہت ساری گورنمنٹ کی اس قسم کی پالیسیز ہے جس کے تحت اکنامک ایشوز کو ہینڈل کیا جاتا ہے میڈیا کے اندر. لیکن پاکستان کے حوالے سے ہمیں ان پہ ایک طرح سے وی ہیو ٹو ری تھنک اباؤٹ تھنگز لائک دیٹ. وی ہیو ٹو یو سی create a sort of forum where we have to discuss these things to reach to the problems identification and then the resolutions on that. اب میں اس کے حوالے سے اگر آپ سے بات کرنا چاہوں تو اب ایک irregular competition میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کے اندر موجود ہے. میڈیا کے اندر irregular competition سے میری مراد یہاں پہ یہ ہے کہ میڈیا has become a very high-fi business now, اور اس کی وجہ بیسیکلی وہ اکانومی ہی ہے جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. میڈیا are the big businesses now. Earlier, media are considered to be the social institutions serving the needs of the society. Now they have become the commercial institutions. وہ جو ان کی professional side see, this is of course there. This is also increasing and developing, but more development is now seen in the area of commercialization. تو میڈیا کا جو commercial nature کا appear ہو کے سامنے ہے, of course media is a business. We cannot consider media as an institution that has to be volunteer for the society and that has to have everything that is supposedly be giving something to society, but they have to serve their own profit motives as well. اپنے جو profit maximization کی جو designs ہیں ان کو بھی definitely انہوں نے address کرنا ہوتا ہے. تو اگر یہ جو irregular یا ایک طرح سے unjust based competition market کے اندر آ رہے ہیں, میں اس کی example دیتے ہوئے اگر آپ کو یہ کہوں, for instance you want to own a FM media. اب ایف ایم ریڈیو چینل اگر آپ اون کرنا چاہتے ہیں which is otherwise less costly, I mean that doesn't involve a lot of money to hold a FM license and to initiate FM transmission in a very small community. لیکن اگر آپ اس کو اس حوالے سے دیکھیں کہ جس بھی اربن سینٹر کے اندر ایف ایم سینٹرز کی بات ہوتی ہے, تو then there are a lot many media tycoons, business tycoon, they just jump into the competition. فار انسٹینس اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشنز بھی ہیں, ایکسپیرینس بھی ہے, اینڈ یو ہیو اے ول ٹو اوپن اپ اے میڈیا آرگنائزیشن, سو دیٹ ول بیکم آف کورس ویری ڈیفیکلٹ, اینڈ دیٹ از بیکاز آف دا ریزن دیٹ دیر آر لاٹ مینی انسینٹیوز فار دی بزنس انٹرپرینیورس دیٹ دے جمپ انٹو دا بزنس, اور میڈیا کو وہ اون کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب ایک اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس کو اسٹیٹ کی پالیسیز کے وجہ سے بھی دیکھیں تو اس کی اب اوپن بڈنگ ہوتی ہے. اب اس کی اوپن بڈنگ کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ ریکوائرس ٹو بی آئی تھنک کہ اس پہ تھوڑا سا مزید سوچنے کی بھی ضرورت ہے. ڈیولپ کنٹریز کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ہمیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جب اوپن بڈنگ پروسیس ہوگا تو آف کورس منی ول پریویل, آف کورس جو بزنس اور کمرشل انٹرسٹ ہے دیٹ ول آلویز پریویل, اور اس میں جس شخص کے پاس ایکسپرٹیز ہیں اس کے حوالے سے, جو شخص اس قسم کے پروگرامز کو چلانا جانتا ہے, جو شخص اس قسم کے پروگرامز کی سینسٹیوٹی کو جانتا ہے, he would be the less preferred because he would not have enough big pocket, تو جس کی وجہ سے اس کے لیے چانسز کم ہوں گے کہ he would be able to own a media. تو میڈیا کی اونرشپ کے حوالے سے آف کورس پرابلم پائے جاتے ہیں. پھر ہم اگر آگے جائیں تو اسی اونرشپ کے حوالے سے جو کراس میڈیا اونرشپ کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ اگین از کریٹنگ a lot many problems. اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ جس کے پاس میڈیا ہے دے ول بی اوننگ مور میڈیا. تو جب ایک طرح سے زیادہ میڈیا ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر, ڈفرینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جینر کے اندر وہ اگر میڈیا کو اون کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دے الٹیمیٹلی بیکم دا بگ میڈیا امپائر. آپ کے پاس نیو میگزینس کے حوالے سے بھی لائسنس ہے, اینڈ یو آر ایشوئنگ میگزینس, آپ نیوز پیپرز بھی چلا رہے ہیں, آپ ٹیلی ویژن بھی چلا رہے ہیں, اور ٹیلی ویژن کے مختلف چینل چلا رہے ہیں, ایف ایم میں بھی آپ کا رول ہے, یو ہیو باٹ اے لاٹ مینی ایف ایم لائسنسز ایٹ دا سیم ٹائم. So it's a huge media, جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک huge set of media outlets جو ہے نا کسی آرگنائزیشن کے پاس پھر ہو سکتا ہے, and that will appear to be of course a big media empire. اب اس کو مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پھر ایسی فورسز بڑی تھوڑی تعداد میں ہو سکتی ہیں. سو جو ایک طرح سے کمپٹیشن کی فضا ہے
دیٹ ول لیک ان دا سوسائٹی. تو اس کے حوالے سے کیا میکنزمز ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال کے مطابق کہ ہمیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے, اس پہ ڈیبیٹ جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پہ ہم اپنے جو ریگولیشنز ہیں اس حوالے سے اس کو بہتر فارم کے اندر لے آ سکیں. اسٹوڈنٹس میں آگے تھوڑا سا جاتا ہوں, اس اکنامک ایشوز کے حوالے سے مزید آپ کو لے کے جاتا ہوں. ہمارے ہاں جو ایڈورٹائزنگ کی جو ڈٹرمینیشن کا ایک پروسیس ہے, دیٹ اگین از سم تھنگ ویری, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس پر ڈسکشن کی ضرورت ہے, وہ اس صورت میں کہ ہمارے یہاں اگر میں الیکٹرانک میڈیا کے ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے بات کروں, یا ایون فار دیٹ میٹر یو کین ٹیک ایگزامپل آف دا پرنٹ میڈیا, جہاں پہ سرکولیشن پہ ہی بیس کرتے ہوئے کسی نیوز پیپر میں جو نیوز جو ایڈورٹائزنگ ہو سکتی ہے اس کا ریٹ ڈیٹرمن ہوتا ہے. سملرلی الیکٹرانک میڈیا پہ ایک جو جسے آپ کہتے ہیں کہ سو کالڈ جو پیپل میٹر ہے, اس پہ بیس کر رہا ہوتا ہے کہ اس پروگرام کے لیے یا اس میڈیا کے لیے کیا ایڈورٹائزنگ ریٹس ہونے چاہیے, پر سیکنڈ کتنا ایک کمرشل آرگنائزیشن کو پے کرنا چاہیے ٹو گیٹ دیم سیلف ایڈورٹائزڈ. اب یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ میرا خیال ہے ہو سکتی ہے کہ دیر آر ویری امپورٹنٹ سرٹن پروگرامز where good analysis is there, where good insight is given, where a future of political events is being predicted over there, and a very serious kind of discussion is going on there. The people, those who matter in the discipline, in the field, they are there and they're talking about the issues. And there are certain programs where you don't see anything like that. وہاں پہ آپ کو کوئی ایسے اسکالرس نظر نہیں آتے, وہاں پر شاید کوئی آپ کو ایسے سیریس ڈسکشنز ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ کو ایک سارٹ آف جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو کوئل دو بندوں کے درمیان میں نظر آ رہی ہو, تو اس قسم کے پروگرامز کی جو ایڈورٹیزمنٹ کا ریٹ ہوتا ہے اور جو دوسرے سیریس نیچر کے پروگرامز کا جو ایڈورٹائزنگ ریٹ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے اندر زیادہ لوگ اس پروگرام کو کلک کر رہے ہوتے ہیں, and they're looking at it that what's going on between the two persons in that particular program. تو جسے آپ کہتے ہیں نا پیپل میٹر, کہ لوگ کتنے اس وقت اس کو کلک کر رہے ہیں اس قسم پروگرام کو, دیٹ ڈیٹرمنز دی ایڈورٹائزنگ ریونیو. تو اب اس قسم کی جب میکنزم ریونیو ڈیٹرمنیشن کا ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو سیریس قسم کے پروگرامز ہیں, ادھر یو ول پٹ دیم آفٹر 10 o'clock, اس کو 10 بجے کے بعد اس پروگرام کو رکھ لیں گے تاکہ جو ہے نا اس پہ جو ایڈورٹائزنگ کا جو مین آپ کا چنک ہے, ریونیو ہے, وہ آپ کے پاس ان پروگرامز کی نسبت سے آئے جن میں آپ کوئی لوگوں کو زیادہ فورس کر سکتے ہیں کہ وہ اس قسم کے سینس کو دیکھیں. سیریس ڈسکشنز کے لیے نارملی یو پٹ دوز پروگرامز سم ٹائم ان دی لیٹ نائٹ, سو دیٹ اس پہ چونکہ ایڈورٹائزنگ ریونیو کم جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس پہ ڈیفینیٹلی لوگ بھی پھر کم آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اکانومی کے حوالے سے کہ میڈیا اپنی اکانومی کو یقیناً بوسٹ کرے اور اپنی اکانومی کے لیے جو اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں ان کو بھی لے, لیکن ساتھ ساتھ جو ایک اور میڈیا کی ریسپانسبلٹی ہے, دیٹ از ٹو انفارمنگ پیپل اینڈ ٹو ایجوکیٹنگ پیپل اینڈ دیٹ ٹرو ان دس پراپر لائن, اور ان کو ایک گائیڈنس کے حوالے سے جو تصور ہو سکتا ہے وہ بھی میڈیا کی ایک بڑی اہم ریسپانسبلٹی ہے. اینڈ میڈیا آر سپوز ٹو ڈلیور آن دیٹ ریسپانسبلٹی ایریا, اور وہ بہتر فارم میں اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس ریونیو کے حوالے سے جو میکنزمز ہیں اس کو تھوڑا سا چینج کریں اور اس کے حوالے سے کوئی بہتر پالیسیز لے کے آئیں. اکنامک ایسپیکٹس آر آف کورس ویری امپورٹنٹ, بٹ دا کریڈیبلٹی آف دا میڈیا اینڈ دا سروس آف دا میڈیا ٹو دا سوسائٹی, دیٹ از آلسو ایکولی امپورٹنٹ. اب اس کے لیے بھی میرے خیال کے مطابق کوئی ایک میکنزم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. میں آگے اگر تھوڑا سا چلوں اور اکنامک ایسپیکٹ کے حوالے سے مزید اگر تھوڑا سا آپ کو بتانے کی کوشش کروں تو ایک اہم چیز ہے جس کو یقیناً پیمرا بھی اور جو اس کے علاوہ ہمارے پرنٹ میڈیا کے حوالے سے جو مختلف لاز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ بھی اس کو کیٹر کرنے کی کوشش کرتی ہیں, وہ یہ کہ جو ایڈورٹائزنگ ہول ہے اور جو انفارمیشن ہول ہے, یہاں پہ کہ ایک گھنٹے کے پروگرام کے اندر یا 50 منٹ کے پروگرام کے اندر کتنی ایڈورٹیزمنٹس ہو سکتی ہیں یا کتنا ٹائم ایڈورٹیزمنٹس کو ڈیووٹ کیا جا سکتا ہے, یہاں پر بڑی زیادہ وائلیشنز ہو رہی ہیں. اور میڈیا میں پرنٹ میڈیا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی بڑی زیادہ اس قسم کی وائلیشنز اس فارم کے اندر اویلیبل ہے کہ ایٹ ٹائمز یو ہارڈلی سی اینی نیوز آن دا فرنٹ پیج. آپ کا ہاف پیج سے زیادہ پیج جو ہے وہ ایڈ سے فلڈ ہوتا ہے, جبکہ اوپر بھی آپ کے جو کمپیوٹر جو جنریٹ کرتے ہیں جو کمپیوٹرائز فارم کے اندر کہ جو مختلف ایڈز ایئر کی فارم میں موجود ہوتی ہیں, تو ان کو ملا کے اور جو ایک تھوڑا سا درمیان والا حصہ بنتا ہے
اس میں آپ کو امپورٹنٹ نیوز آئٹمز ملتے ہیں. دیٹ ٹو پکچر بھی کوئی نہ کوئی اس میں ساتھ ہوتی ہے اور موسٹ آف دا نیوز آئٹمز جمپ کی صورت میں جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ پریکٹسز ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فرنٹ پیج پہ، بیک پیج پہ، انر پیجز پہ یا اوور آل ٹوٹل جو ایک اسپیس ہے میڈیا کی، اس میں سے کتنے پرسنٹ وہ ایڈس کو جانا چاہیے اور کتنے پرسنٹ نیوز کے حوالے سے اس کو رکھا جانا چاہیے، انالیسز اور اوپینین کے حوالے سے رکھا جانا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم پوائنٹ ہے وچ وی ریکوائر ٹو پانڈر آن، کیونکہ جب تک ان چیزوں کے حوالے سے پالیسیز واضح اور پھر ان کی اپلیکیشنز اس فارم کے اندر نہیں ہوگی تو اس وقت تک جو اکنامک ایشوز ہیں وہ ہمیشہ ڈسٹربنگ رہیں گے. کہ میڈیا کی یہ جو پالیسی ہے کہ مور اکانومی دے ہیو ٹو جنریٹ سو دیٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو بیکم مور پاورفل ان دا سوسائٹی، یہ جو پولیٹیکل اکانومی کا میڈیا کا تعلق ہے دیٹ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ ود دی انفلوئنس آف دا میڈیا اوور دا سوسائٹی اینڈ اوور دا پالیسی میکنگ باڈیز اینڈ اوور دی کنٹری اوور آل. لیکن یہ جو اکانومی ہے جس کو ہم اکانومی آف دا میڈیا کہتے ہیں، اس کا انکریز ہونے کی بجائے جو پولیٹیکل اکانومی آف دا میڈیا ہے جو کہ اس قسم کے کوشچن سے ریلیٹ کرتی ہیں کہ ہاؤ مچ انفلوئنس میڈیا ایگزرٹ آن سوسائٹی، آن دا پولیٹیکل افیئرز، آن دا اکنامک افیئرز، اس کا امپورٹنٹ اور اس کا زیادہ پاورفل ہونا ضروری ہوتا ہے. تو وی ہیو ٹو ورک آن دس ایریا انسٹیڈ میکنگ مور پروفٹس. کمنگ ٹو دی نیکسٹ امپورٹنٹ ایشو دیٹ از دی میڈیا اینڈ پرائیویسی. بے شک پرائیویسی ایک بہت اہم چیز ہے اور جیسے میں پہلے بھی کئی مرتبہ اپنے لیکچرز کے اندر اس چیز کو بیان کر چکا ہوں کہ آج کے ماڈرن یا نیو میڈیا کے دور کے اندر پرائیویسی از اے ویری امپورٹنٹ ایشو بیکاز more liberal media, more open media, more free media, less the privacy. پھر جو ٹیکنالوجیکلی جو ایڈوانسمنٹ اس حوالے سے ہو چکی ہیں، ان ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ شاید یہ زیادہ ہمیں اس فارم کے اندر نظر آتا ہے کہ میڈیا کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پرائیویسی کو شرنک کرتی ہوئی شاید ہمیں نظر آ رہی ہے اور پرائیویسی کے حوالے سے بڑے سیریس کنسرنس کو ریز کر رہی ہے. فار انسٹنس اگر آپ پاپارازی کا کانسیپٹ کو اگر آپ دیکھیں جو کہ ایک اٹالین کانسیپٹ ہے، اس میں بعض ممالک کے اندر تو اس کو لیگل پروٹیکشن بھی ایک طرح سے اویلیبل ہے کہ دوز ہو آر دا پبلک فگر، دے میڈیا پرسنز آر دا فری لانس جرنلسٹ، دے انٹروین انٹو دیئر پرائیویسی، اور ان کی تصاویر لینا، ان کی گفتگو کو ریکارڈ کرنا اینڈ دین ٹو میک اٹ پارٹ آف دا میڈیا. That is considered not unethical in certain country and rather that has become a big business. اور جو فری لانس جرنلسٹ ہیں جن کو پاپارازیز کہا جاتا ہے، یہ پاپارازیز دنیا کے اندر اب مختلف ممالک کے اندر ایک بہت بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. میڈیا بائی دیئر پروڈکٹس ایٹ اے ویری ہائی پرائز، اور میڈیا ایک طرح سے ایک الزام بھی میڈیا پہ اس حوالے سے موجود ہے کہ دے آر پاپولرائزنگ دا پاپارازی کائنڈ آف جرنلزم in the media، جس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے حوالے سے دنیا میں بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جہاں پر پرسنل لائف آف دا انڈیویجولز، دوز ہو آر دا پبلک پرسنز، دوز ہو آر دی سیلیبریٹیز، دوز ہو آر ویری امپورٹنٹ پرسن ان دی سوسائٹیز، دیئر پرسنل لائف از بینگ میڈ پبلک. تو جو ان کی پرائیویٹ اسپیس ہے اس کو پبلک اسپیس بنا کے جب میڈیا کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو دیٹ کین ریز مینی کنسرنز اباؤٹ پرائیویسی. تو پرائیویسی اور میڈیا کے حوالے سے یقیناً اہم ایشوز ہیں اور ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹس میں آپ کو اب آگے لے کے جاتا ہوں اور بڑا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ کی طرف، وہ انکرپشن اینڈ ایکسیس، اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا ڈسکشن دینے کی کوشش کروں گا، تھوڑا سا آپ کو ایک بریف دینے کی کوشش کروں گا سو دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ. دنیا کے اندر اب ایک بڑے مسائل اس قسم کے پیش آ گئے ہیں جب ٹیکنالوجی سامنے آنا شروع ہوئی، یا زیادہ ٹیکنالوجی کے بڑھنے سے جو مسائل سامنے آنا شروع ہو گئے وہ اس قسم کے ہیں کہ آپ کا کمپلیٹ ڈیٹا اس وقت کمپیوٹرز پہ اویلیبل ہے. سب کچھ پورا اگر کمپیوٹرز پہ آ گیا ہے تو اب کوئی ایک ہیکر اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جو نیک ہے یوزنگ فار ان دی یوز آف نیو ٹیکنالوجی، نیو میڈیا، اس کو وہ استعمال کرتے ہوئے آپ کے کمپیوٹر پورے سسٹم کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے، آپ کا ڈیٹا چوری کر لیتا ہے. یا اس قسم کے اور پرابلمز ہو سکتے ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ان کے یقیناً ڈیٹا ہے، ان کے سارے آن لائن سسٹمز ہیں، اور جب کوئی اس قسم کے ہیکرز اس میں گھستے ہیں اور وہ ان کے سسٹم کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں تو دیٹ کاز دیم لاس آف ملینز آف روپیز. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یوزلی دین جو بڑی کارپوریشنز ہیں دے اسپینڈ ملینز اینڈ ملینز آف روپیز اینڈ ڈالرز آن پروٹیکشن آف دیئر ڈیٹا. اس کو وہ انکرپٹ کرتے ہیں
انکرپٹ کرنے سے مراد یہ کہ دے گیو دیم سم سارٹ آف کوڈ اینڈ دین دے ٹرانسفر دا کوڈیڈ ڈیٹا ٹو دی ادر پلیس, اور وہاں پہ انہی کوڈز کے ساتھ ان کو پھر ڈی کوڈ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو وہاں پر فردر یوز کیا جاتا ہے. تو درمیان میں بھی بہت سارے ایسے پلیسز ہو سکتے ہیں جہاں پہ ڈیٹا ہائی جیک ہو سکتا ہے. تو ان سب چیزوں کو بچانے کے لیے جہاں پر یقیناً جب ڈیولپمنٹ کی کام یا ڈیولپمنٹ آف ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے تو دیٹ مائٹ ہیو the positive uses as well as the negative uses at the same time. Those who are doing positively using the new media, اس طریقے سے کوئی ہو سکتا ہے کہ نیگیٹو بھی اس کو استعمال کر رہا ہو. تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی ایک وقت میں سامنے آ رہی ہوتی ہیں کہ جو ڈیٹا کا ایکسیس ہے یا ڈیٹا کے حوالے سے یہ ایشوز ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں. پھر اس کے علاوہ اسپیم ایک اور مسائل کے طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اسپیم جو ہے بیسیکلی وہ unsolicited emails ہوتی ہیں جو one person can send to thousands and millions of people at one time and that then are there in the junk mail, جو at times آپ کے اس کے اندر وائرس کنٹینٹ کرتے ہوئے بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر ایسی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیسنٹ میلز بھی ہو سکتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو جو کہ آپ کے پاس بغیر آپ کی اجازت کے آپ کی ای میلز کے اندر آ جاتی ہیں, تو ان چیزوں کو بھی یقیناً اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کے حوالے سے بھی کوئی فائر والز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر وائرسز تو یقیناً ایک بڑا اہم امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. وائرسز کا جو یوز ہے وہ کمپیوٹر سسٹم کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں, وہ آپ کے انکرپٹڈ ڈیٹا کو بھی ون ایٹ ٹائم ڈیکرپٹ کر دیتا ہے, اور اس قسم کے آپ کے جو سسٹمز جو کہ بڑے کاسٹلی سسٹم ہو سکتے ہیں جن پہ آپ کے بڑا قیمتی ڈیٹا پڑا ہوا ہو سکتا ہے, ان کی ڈسٹرکشن کا باعث بھی یہ اس قسم کے وائرسز ایٹ ٹائمز بن رہے ہوتے ہیں. تو جو لارجر کمپنیز ہیں, جو بڑی کمپنیز ہیں, انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, وہ بہت زیادہ اس حوالے سے کیئرفل ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ اپنے سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور اس میں کوشش یہ کرتی ہیں کہ دے شوڈ بی یوزنگ دیئر انٹرنل سسٹم ود ان دی انٹرنل انوائرمنٹ وداؤٹ ہیونگ ایکسیس ٹو انٹرنیٹ اینڈ دی سائبر اسپیس. اس سے بچانے کے لیے وہ صرف اس کو اپنے لیول پہ ہی استعمال کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ایک جو ایشوز جو یہاں پہ ریز کیے گئے ہیں, اس کے حوالے سے انٹرنیشنل کنسرنز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے حوالے سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے جو ڈیٹا پہ ایکسیس ہے ان ہیکرز کی یا اس قسم کے جو نیگیٹو مائنڈ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی, اور اس کے حوالے سے جو ڈیٹا کی سیکیورٹی کے حوالے سے کے میکانزم ڈیولپ کرنا, اس کے حوالے سے پروٹوکولز ڈیولپ کرنا. وائرسز جو سوسائٹی اور ہمارے سسٹمز کے اندر بہت زیادہ ہے, ان وائرسز کو ہمارے کمپیوٹرز تک اور ہمارے ڈیٹا تک پہنچنے سے بچانے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ ریگولیشنز کی بھی ضرورت ہے. اس کے حوالے سے فائر والز اور پروٹیکشنز کے حوالے سے بھی ضرورت ہے, اور اس قسم کی پروٹیکشنز کا اتنا مہنگا ہونا کہ جس کو ایک کامن یوزرز اور یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایوریج بزنس اینٹیز ہیں ان کے لیے اس قسم کے ایکسپینسو سیکیورٹی میکانزمز کو اپنے سسٹم کو بچانے کے لیے خریدنا بہت مشکل ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے جو اس قسم کے سسٹمز کو چیپلی اویلیبل کر سکے. اگر میں یہ کہوں کہ ان کو فری ویئر کر سکیں تاکہ اس قسم کے میکانزمز ڈیولپ ہو جانے سے جو نیگیٹو فیلنگز رکھنے والے ہیکرز ہیں یا وائرس ہیں یہ سسٹم کے اندر انٹروڈ نہ کر سکیں, اور آپ کے ڈیٹا کی جو انکرپشن ہے اس کو پرابلم کو باعث نہ کر سکیں, اور آپ کے جو بڑا سیکریٹ ڈیٹا ہوتا ہے آپ کے لیے بڑا سیکریٹ اور بڑے امپورٹنٹ ڈیٹا آپ کے پاس ہوتا ہے, اس تک ان ہیکرز کی اور ان وائرسز کی ایکسیس نہ ہو سکے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہماری جو آج کا ٹاپک آف ڈسکشن تھا وہ آپ نے سنا آپسچونٹی کے حوالے سے, انڈیسینسی کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ جو ویریس اکنامک ایشوز ہو سکتے ہیں, ڈیٹا ایکسیس کے حوالے سے کیا پرابلمز ہیں, اور کس قسم کے اٹیکس آپ کے جو ڈیٹا پہ ہو سکتے ہیں, اس کے حوالے سے آج ہم نے ڈسکشن کی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے ہمارے اس لیکچر کے ساتھ ہی یہ کورس ہمارا اختتام کو پہنچتا ہے جو کہ میڈیا ایتھکس اور لاس کے حوالے سے تھا. اس پہ آپ نے مختلف جو سیگمنٹس تھے وہ آپ نے سنے. اس کا جو فرسٹ پورشن تھا وہ انفیکٹ ایتھکس کو ڈیل کرتے ہوا تھا, اور جو سیکنڈ اس کا پورشن تھا اس میں ہم نے لاس کے حوالے سے بات کی. مختلف اور ایشوز بھی اس میں انڈر ڈسکشن ہمارے آئے. تو امید ہے کہ اس کورس کے حوالے سے جو میڈیا لاز اور ایتھکس پہ تھا
آپ نے کچھ حاصل کیا ہوگا، لاس کے بارے میں بھی، ایتھکس کے حوالے سے بھی، اور یقیناً آپ کے یہ علم میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ امید ہے کہ ان دعاؤں کے ساتھ کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی کبھی ملاقات ہوگی تو ہم ان ایشوز کے علاوہ بھی بہت سارے میڈیا ریلیٹڈ ایشوز کو ڈسکشن میں لے آ سکیں گے۔ اللہ حافظ۔